زندگی کا سفر محض ایک راستہ طے کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں ہمیں لوگ، جگہ اور یادیں ملتی ہے جو ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک ترک بائکر اذغان صادق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ کہانی مہمان نوازی، دوستی اور سفر کی کہانی ہے، جہاں ہم نے ایک ترک بائکر کی مدد کی جب وہ مدد کا طلبگار تھا، اور اس کا نام ہے اذغان صادق۔ اذغان صادق کا سفر پاکستان کے شمالی علاقوں سے شروع ہوا، جہاں انہوں نے 31 دن گزارے۔ وہ ہنزا اور سکردو کی خوبصورت وادیوں میں گئے، وہاں کی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوئے۔ جب وہ جنت جیسے علاقے سے نکل کر پشاور کی جانب روانہ ہوئے تو ان کے سامنے ایک غیر متوقع مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ تھا تورخم بارڈر کراس کرنا۔ تورخم بارڈر بند ہو چکا تھا، اور یہ وہ واحد راستہ تھا جس سے وہ افغانستان کے راستے ترکی جا سکتے تھے۔ اس دن میں اپنے آفس میں موجود تھا جب مجھے ایک ان نون نمبر سے میسج آیا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام اذغان ہے اور میں پشاور آیا ہوں تاکہ افغان بارڈر کراس کر سکوں، لیکن بارڈر بند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پشاور میں ایک ایسی جگہ بتائیں جہاں میں کیمپنگ کر سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے بائکر دوست آغا یحییٰ اذغان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کرنے کا کہہ رہے تھے۔ فرام ترکی سے آئے ہیں، یہاں پہ ہمیں ملے ہیں، ہم تھوڑا رینج میں نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ میسیج آپ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ پلیز آپ ان کی کچھ ہیلپ کر دیں، انہیں کراکرم کے لیے جو ہے نا جو بکلیٹ آئی ہے تو کوئی بنی ہے وہ ارینج کر کے دے دیں اگر، اور ان کی کوئی ہیلپ کر لیں۔ یہ پشاور آ رہے ہیں، رک رہے ہیں، فرام ترکی ہیں یہ جو ہے نا، ان کی پلیز کائنڈلی کچھ ہیلپ ہو سکے تو کائنڈلی کر لیں۔ تھینک یو۔ لہٰذا میں نے اذغان کو کال کی اور ان سے اس کے لوکیشن کے حوالے سے معلوم کیا، تو وہ ہمارے آفس کے قریب ہی تھے۔ میں نے ان کو اپنے آفس بلایا تاکہ ہم بیٹھ کر ان کے مسئلے کے اوپر بات کر سکیں۔ میں نے اپنے دوست حسن شنواری جو کہ لنڈی کوتل میں رہتے ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ وہاں پہ ذرا بارڈر کی معلومات لے لیں، تو پتہ چلا کہ بارڈر فی الحال بند ہے اور کھلنے کا کوئی خاص وقت نہیں بتایا جا رہا تھا۔ اس وقت دن کافی گزر چکا تھا اور بارڈر اگر کھلا بھی ہوتا تو اسے پار کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اذغان کو مشورہ دیا کہ وہ آج کی رات میرے گھر پر قیام کرے۔ پشاور میں کیمپنگ کا کوئی ایسا سائٹ نہیں جہاں آپ آرام سے کیمپنگ کر سکیں، لہٰذا اذغان کو کنونس کیا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور اسی اثناء میں ہمارے پشاور بائکرز ٹیم کے ممبر حسنین بھائی اور ظاہر شاہ بھائی بھی پہنچ چکے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کے کھانے کے لیے اذغان کو کسی قریبی اچھے تفریحی مقام پر لے چلتے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنی موٹر سائیکلوں کا رخ پشاور اور چارسدہ کے سنگم پر واقع خوبصورت اسپاٹ سر دریاب کی جانب موڑ لیا، جو لذیذ مچھلی اور اپنے حسن کے لیے مشہور ہے۔ وہاں ہم نے کچھ وقت گزارا، گرل فش کا آرڈر دیا، اور جب تک مچھلی تیار ہوتی حسنین بھائی ہمیں جھولوں کے پاس لے گئے، اور جھولا بھی وہ والا جھولا جس میں مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے نہ بیٹھنے کے اصرار کے باوجود حسنین بھائی نے مجھے بزور شمشیر جھولے میں بٹھایا۔ جھولا جھول کر ہم واپس آئے ہوٹل کی طرف، جہاں گرل میں پکی لذیذ مچھلی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا اور پھر نکل پڑے اپنے گھروں کی طرف۔ گھر پہنچ کر چائے پی اور آرام سے سو گئے، کیونکہ صبح ہم نے نکلنا تھا لنڈی کوتل کی طرف۔ اگلی صبح ہم نکل پڑے لنڈی کوتل کی جانب، اور راستے میں پشاور بائکر ٹیم کے دیگر ارکان بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ہمیں پتہ تھا کہ بارڈر ابھی بھی بند ہے، لیکن لنڈی کوتل جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اذغان صادق یہ رات حسن شنواری کے ساتھ رک جائے گا اور ہم واپس پشاور آ جائیں گے، تاکہ اگلی صبح اگر بارڈر کھلتا ہے تو تورخم بارڈر لنڈی کوتل سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے، لہٰذا اذغان کو آسانی ہوگی بارڈر کراس کرنے میں۔ جب ہم پشاور سے نکلے اور کارخانوں مارکیٹ کے چیک پوسٹ پر پہنچے تو پولیس نے ہمیں روک لیا اور اذغان کے دستاویزات کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم آپ کو بغیر سیکیورٹی آگے نہیں جانے دے سکتے، لہٰذا پولیس ہمارے ساتھ ہوئی اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ علی مسجد پہنچ کر کارخانوں مارکیٹ سے جو پولیس ہمارے ساتھ آئی تھی وہ واپس ہوئی، اور علی مسجد سے آگے مزید 2 پولیس والے ہمارے ساتھ ہوئے جنہوں نے ہمیں لنڈی کوتل پہنچایا۔
تقریباً 2 گھنٹوں بعد ہم لنڈی کوتل کینٹ پہنچے، جہاں حسن شنواری ہمارا ویٹ کر رہے تھے۔ لنڈی کوتل میں ہم نے دوبارہ تورخم بارڈر کھلنے کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن صورتحال ابھی بھی غیر یقینی تھی۔ پولیس آفیسر نے ہمیں مشورہ دیا کہ سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کے باعث آپ لوگ فوراً واپس پشاور روانہ ہو جائیں۔ یہ بات ہمارے لیے مایوس کن تھی، کیونکہ اسگان حسن شنواری کے پاس بھی نہیں رک سکتے تھے، لیکن بات ہمارے بس سے باہر ہو چکی تھی، لہٰذا ہمیں مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ پولیس نے اس دفعہ اسپیشل گاڑی ہمارے قافلے کے ساتھ کی، جو پشاور تک ہمیں لے کے آئیں۔ راستے میں لوگ پولیس کی گاڑی جو ہمارے آگے جا رہی تھی اور ہماری بائکس کو حیرانی سے دیکھتے اور ہاتھ ہلاتے رہے۔ ہمیں کچھ لمحوں کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ ہم کوئی بہت اسپیشل بائکرز ٹیم ہے جسے VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ خیر، خوابوں کی یہ دنیا صرف ہوٹل تک ہی تھی۔ جب ہم پشاور پہنچے تو پولیس گاڑی ہمیں ہوٹل چھوڑ کر واپس چلی گئی اور متعلقہ تھانے سے 2 پولیس سپاہی اس ہوٹل میں ڈپلائے ہوئے جہاں اسگان نے رات گزارنی تھی۔ اسگان کو میں نے دوبارہ اپنے گھر پر قیام کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے ہوٹل میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ بارڈر کھلتے ہی جلدی روانہ ہو سکے۔ میرا گھر پشاور سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے اور اسگان چاہتے تھے کہ وہ صبح ارلی پشاور سے نکل جائے اگر بارڈر کھلتا ہے، لہٰذا ہم نے ایک ساتھ ڈنر کیا اور اسگان کو ہوٹل میں چھوڑا اور اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ اگلی صبح جب میں اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا تو مجھے 9:30 بجے اسگان کا پیغام موصول ہوا کہ بارڈر کھل چکا ہے۔ آج میں خود انہیں الوداع کہنے کے لیے نہیں جا سکا، کیونکہ 10 بجے ہماری آفیشیل میٹنگ تھی اور میٹنگ اٹینڈ کرنا امپورٹنٹ تھا۔ لیکن حسنین بھائی نے وقت نکالا اور اسگان کی طرف پہنچ گئے اور بازار سے کچھ ضروری اشیاء خریدنے میں مدد کی اور بالآخر اسگان کو رخصت کیا۔ لنڈی کوتل میں حسن نے بارڈر پار کرانے میں مدد فراہم کی اور اسگان نے ترکی کی جانب اپنی واپسی کا باقاعدہ سفر شروع کیا۔ یہ کہانی فقط ایک ترک بائکر کی نہیں ہے، یہ دوستی، مہمان نوازی اور ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں کڑے رہنے کی کہانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بائکرز کا جذبہ صرف سڑکوں تک محدود نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ آج میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ پشاور بائکرز نے ایک بین الاقوامی مہمان کا سفر آسان بنایا اور ان کی ہر ممکن مدد کی، اور یہی وجہ ہے کہ جاتے وقت وہ اپنا ہیلمٹ پشاور بائکرز ٹیم کو تحفے میں دے گئے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ میری نشانی ہوگی۔ زندگی میں ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے مواقع ہاتھ سے جانے نہ دیں اور ہر قدم پر دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی زندگی کا حقیقی سفر ہے اور یہی ہماری کہانی ہے۔ ملتے ہیں اگلے سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔